مشہور ویب سیریز گیم آف تھرونز کے ایک ایپیسوڈ میں بادشاہ کا مشیر وزیر اعظم سے ایک پہیلی پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں بادشاہ، مذہبی پیشوا اور مالدار انسان ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہو کہ اسی کمرے میں موجود کرائے کا قاتل اس کے لیے کام کرے اور باقی دونوں کو قتل کر دے، تو وہ کرائے کا قاتل کس کا ساتھ دے گا؟ Who lives, who dies? Depends on the sellsword. اس پر مشیر ایک عجیب سا سوال پوچھتا ہے کہ اگر ساری طاقت تلوار والوں کے پاس ہوتی ہے تو پھر لوگ بادشاہوں اور مذہبی پیشواؤں کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ وزیر لاجواب ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ پہلیاں نہیں سلجھتی۔ تو مشیر خود ہی بتاتا ہے کہ حضور، طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جسے لوگ طاقتور سمجھتے ہیں۔ طاقت ایک دھوکہ ہے، دیوار پر چھایا ایک سایہ، اور کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کا سایہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آج جس کردار کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کا سایہ بھی پچھلے 30 سالوں سے پاکستانی سیاست پر چھایا ہوا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں بھٹو سے لے کر عمران تک سارے لیڈرز کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، وہاں اس کو گرفتار کرنا تو دور، نیب کا ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ وہ کردار جس کی محدود سیٹوں کے باوجود اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کردار جس کے بغیر اپوزیشن بھی مکمل نہیں ہوتی اور حکومت کا ایجنڈا بھی اس کے بغیر پورا نہیں ہو پاتا۔ جی ہاں، وہ کردار ہے مولانا فضل الرحمان۔ خان صاحب جو ہے تیسری شادی کے لیے جو ہے وہ انڈیکیشن دیا ہے، تو کیا کوئی سجیشن دیں گے ان کو آپ؟ تو میں دوسروں کی شادیوں کی بات کیوں کروں؟ کوئی ہمارے لیے آپ تجویز کیا کریں نا جہاں ہمارے لیے اس ڈاکیومنٹری میں کام کرنے کے دوران سب سے بڑا چیلنج مولانا کی شخصیت کا احاطہ کرنا تھا، کیونکہ مولانا کے کئی رنگ اور ہزاروں روپ ہیں، لیکن اصل مولانا کون سا ہے؟ اپنی جماعت میں پھوٹ ڈال کے ضیاء کے خلاف تحریک چلانے والا مولانا، یا پارٹی پالیسی کے خلاف اسی ضیاء کے جنازے میں شرکت کرنے والا مولانا؟ مسلم لیگ کے کٹر مخالف حسین احمد مدنی کا وارث مولانا، یا مسلم لیگ کی حکومت میں شراکت دار مولانا؟ دیوبند کا جھنڈا اٹھانے والا مولانا، یا امریکیوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے والا مولانا؟ سیکولر طاقتوں کے خلاف بیان دینے والا مولانا، یا سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرنے والا مولانا؟ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دینے والا مولانا، یا اپنے ہی الزام کو ردی میں ڈالنے والا مولانا؟ 73 کے آئین کا محافظ مولانا، یا 26ویں آئینی ترمیم کرانے والا مولانا؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے، ناراض نہ ہونا۔ آج ہم آپ کو نہ صرف اصل مولانا سے ملائیں گے، بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ مولانا کی تاریخ کیا ہے، ان کی طاقت کا راز کیا ہے، مدارس سے لے کر اسٹیبلشمنٹ تک، اور سیاسی جماعتوں سے لے کر فرخ کھوکر جیسے کرداروں تک، سب مولانا کے گن کیوں گاتے ہیں، اور کیا ان سب کی تعریفوں میں مولانا کے اپنے لوگوں کی شکایتیں کہیں دب تو نہیں گئیں؟ تو آئیے ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، لیکن اتنے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں، بس اس سے پہلے جی بالکل آپ صحیح سمجھیں، سبسکرائب کریں اور پیٹریون ممبر بن کر ہمارا ایکسکلوسیو کانٹینٹ انجوائے کریں۔ انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں میں یوں ہی دست گریباں، نہیں زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپریل 2017 کو جمعیت علماء اسلام نے ایک بڑا اجتماع کیا جو 3 دن تک جاری رہا۔ اس میں ملک بھر سے علماء اور سیاستدان شریک ہوئے۔ امام کعبہ بھی پنڈال میں آئے اور شرکاء سے خطاب کیا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ امام کعبہ نے ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں شرکت کیوں کی، لیکن یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام سیاسی جلسہ نہیں، بلکہ جمعیت کا 100 سالہ اجتماع، یعنی 100 سالہ اینیورسری تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی گوگل یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ فضل الرحمان کی جماعت کب وجود میں آئی تھی، تو آپ کے سامنے 1988 کی تاریخ آئے گی، جب مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ آپ زیادہ سرچ کریں تو شاید 1945 کی تاریخ بھی مل جائے، جب قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن اس حساب سے بھی جمعیت کو قائم ہوئے 100 سال تو نہیں ہوتے، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے اتنا بڑا اجتماع کیوں کیا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت کو جمعیت علماء ہند کا تسلسل سمجھتے ہیں۔